آج سیاحت کے شوقین افراد کی منزل تھی دریائے راوی کے کنارے برصغیر کے عظیم حکمران شیر شاہ سوری کا بسایا ہوا قصبہ سید والا۔ صبح صبح کی پرسکون ہواؤں کو ایک منظم انداز سے چیرتے ہوئے اور سرسبز خلیانوں سے لطف اندوز ہوتے شاہکور بائکر سیدھے پہنچے جرانوالا کے ایک مشہور ناشتہ پوائنٹ، جہاں ہمیں فیصل آباد اور لاہور کے دوستوں نے جوائن کیا۔ چائے پی اور ننھی بائکر کے ساتھ سفر کرتے سید والا پہنچے۔ میزبان سمی بھائی محبت بھرے پھولوں سے ہمارا استقبال کیا، چائے نوش کی گئی اور نکلے سید والا کے پہلے پوائنٹ سٹرابری کے کھیتوں کی طرف۔ اتنی ساری سٹرابری دیکھ کر دماغ کا میٹر شارٹ ہوا تو سب لائن بنا کر سٹرابری پر یوں حملہ آور ہوئے جیسے شہد کی مکھیاں دشمن پر۔ لالا جی اور عظیم صاحب نے رج کے سٹرابری توڑی، تازہ تازہ پہلی بار چکھنے پر دل نے کہا اور انکل زاد بولے پرفیکٹ۔ شہری بابو شاہزم بھائی نے پہلی بار لٹکتے ہوئے گھونسلے دیکھے۔ سمی بھائی نے سعید والا میں سٹرابری کی کاشتکاری بارے گیان بانٹا کہ کیسے سواد سے سٹرابری کا بیج یہاں آن پہنچا۔ جاتے جاتے میں نے اننے والا کیمرہ گھمایا اور کتوں کے ساتھ ریس لگائی اور پہنچے سیدھا راوی برج سید والا۔ راوی کو ہیلو کہا۔ بھئی کیا مستانہ سی آواز چل رہی تھی، سرسبز کھیتوں کے کیا ہی خوبصورت نظارے تھے کہ سجاد علی کا گانا یاد آ گیا، جے ایتھوں کدی راوی لنگ جاوے حیاتی پنج آبے بن جاوے۔ دریا کے ساتھ ساتھ اپنے اگلے پوائنٹ راجہ رنجیت سنگھ کے دور کی ایک سکھ سردار کی سمادھی پر پہنچے، جس کے آثار ابھی بھی باقی تھے۔ سب دوستوں نے گروپ فوٹو کھنچوائی۔ سمادھی کو خیر بات کہتے ہوئے ہمارا اگلا پڑاؤ تھا سید الف شاہ بخاری کا مزار۔ سمی بھائی خصوصی طور پر مزار کے عقب میں موجود بور کے درخت کی جانب لے گئے۔ درخت کی گھنی چھاؤں سے دریا میں بچوں کے کھیلنے اور کشتی رانی کا نظارہ بہت ہی سحر انگیز تھا۔ بچوں نے کیمرے کی طرف دیکھ کر ہمیں ٹاٹا کیا اور اب ہماری موٹر سائیکلوں کا رخ تھا دربار بابا ناگے شاہ کی طرف۔ راوی کے ساتھ ساتھ کچی پگڈنڈیوں سے گزرتے ہوئے گما ہوا کہ جیسے 1947 والے پنجاب میں لوٹ آئے ہوں۔ مالک نے چند منظر صرف آوارہ گردوں کے لیے ہی تخلیق کیے ہیں، کچھ دنیائیں صرف خانہ بدوشوں کے لیے ہی بنائی ہیں، کچھ ہوائیں صرف ان کے جسموں کو چھونے کے لیے ہی پیدا کی ہیں جو دل میں آوارگی کا فتور رکھتے ہیں۔ ان کچے راستوں پر آف روڈنگ کرتے دھول کھاگ چھانتے ہم جو ہی دربار پہنچے تو روایتی میلے کا خوبصورت سما تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے رائڈ کرتے خاکی پاؤڈر سے جو میک اپ ہو چکا تھا، سب اس سے باری باری جار پونچھ کر نجات حاصل کر رہے تھے۔ دریائے راوی کے کنارے جو دربار کو جزیرہ نما جگہ لگی، شور سے دور پرسکون دنیا، یوں سمجھ لے جیسے دیسی ماحول تو میٹھے چول۔ سمی بھائی نے ہم سب کو اکٹھے کر کے دربار کے بارے کچھ حیران کن باتیں بتائیں کہ اس کمیونٹی کا گدی نشین جسم پہ کوئی بال نہیں رکھتے اور نہ شادی کرتے ہیں اور دھوتی کے ساتھ کبھی کبھار چادر پہنتے ہیں اور کیسے جدید دور کی خواہشات کے بغیر زندگی گزارتے ہیں۔ سب سے حیران کر دینے والی بات یہاں کا ایک کمرہ تھا جہاں ان کے بقول 300 سال سے لکڑی سلگ رہی ہے، جو ہی لکڑی ختم ہوتی ہے نئی لکڑی لگا دی جاتی ہے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ اللہ جانتا ہے، مگر کمرے کی سیاہ ترین چھتیں اپنی حقیقت بتا رہی تھیں۔ اندھے نگری سے باہر آ کر عظیم بھائی نے پھکی لی اور ہم بابا جی سے مصافحہ کیا۔ ناپید ہوتے پنجاب کے ایک کنویں کا نظارہ کیا۔ لالا جی نے بنک کے کھیت میں فوٹو کھنچوائی۔ میزبان کی جانب سے کھانے کا اعلان ہوا تو روٹی کا نام سنتے ہی مجاہد بھائی پھر پڑائے اور سیدھا پہنچے سمی بھائی کے ٹھکانے۔ پرتکلف کھانے کا انتظام ہو رکھا تھا، چائے پی اور لالا جی نے پرتکلف دعوت پر میزبان کا شکریہ ادا کیا۔ سمی بھائی کو گفٹ پیش کیا گیا اور ہم سب سید والا رائڈ کے آخری پوائنٹ مرزا صاحبہ کے دربار کی طرف عازم سفر ہوئے۔ دور دور تک پھیلے سرسبز کھیتوں کے درمیان 400 سال پرانی عشق کی ایک داستان دفن تھی۔ بابا جی سے عشق کا قصہ سنا مگر لہجہ ایسا تھا کہ کک سمجھ نہیں آئی۔ ان کے بقول یہاں لگے درخت ابھی بھی اس دور کے ہیں جب یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ شام ڈل رہی تھی، پرندے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ ہم نے اپنے میزبان سمی بھائی کا شکریہ ادا کیا، گو کہ آج ایسا لگا کہ جیسے ٹائم ٹریول کر کے 1947 والے پنجاب میں آن ٹپکے ہیں۔ پنجاب جہاں محبت اور مہمان نوازی دریاؤں کی طرح بہتی ہے، پنجاب جہاں ہر قدم رقص اور ہر لفظ نغمہ ہے۔